کارپوریشن الیکشن کے فارم بھرنے کا شروع ہو گئے اور آپ کی طرف سے اسی طرح کا اعلان کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ کارپوریشن الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے اور ہمارا طریقہ کار ماضی میں جیسا رہا، ہم لوگ سیاسی فیلڈ میں سیاست کو لے کر کے کوئی بہت لمبی چوڑی لڑائی نہیں لڑتے۔ ہمارا پروگرام مختصر رہتا ہے اور اپنے پروگرام کے حساب سے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی مختصری پروگرام ڈکلیئر کیے، اس لیے ہم لوگوں کے لیے کوئی ایسی دقت کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہے اپنا جس طرح کام کاج ماضی میں کرتے رہے اسی طرح کرتے رہیں گے۔ آج ہم لوگ اپنی پارلیمنٹری بورڈ کی پہلی میٹنگ رکھیں گے۔ ہم نے اپنے پارلیمنٹری بورڈ کے جن لوگوں کو بھی ہم نے پارلیمنٹری بورڈ میں لیا ہے ان کا نام ڈکلیئر کر دیا تھا، اور آج ہم ان کو جو ہے ہماری آفس پر ان کو جمع کریں گے اور اس سلسلے میں ہم لوگ کام کاج شروع کریں گے۔ آپ نے پارلیمنٹری بورڈ حمایت کی یا کس کا؟ یہ ہماری پارلیمنٹری بورڈ جو ہے، ابھی اس پر کوئی آپ تیسرا محاذ بولو یا MIM بولو، اس پر ابھی کوئی ٹھپا تو نہیں لگا ہے ہماری طرف سے۔ ہم لوگ جو بھی ڈیسیزن لینا ہے، ہمارا MIM سے معاملہ ہمارا جو ہے پہلے دن سے چل رہا ہے، اور ابھی پیچھے ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو تیسرے محاذ کے تعلق سے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا، تو ہم نے یہ بات بہت تفصیل سے ان کے سامنے رکھ دی تھی کہ بھئی تیسرے محاذ کا رجسٹریشن ہونا تھا، ابھی تک رجسٹریشن ہوا نہیں، یہ بات ان کو بتا دی تھی۔ اس لیے ہم نے جو عریضہ فارم دیا ہے وہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے نام سے عریضہ فارم دیا ہے، اور لوگ جو اپلیکیشن کر رہے ہیں وہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے عریضہ فارم پر وہ اپنی عریضہ فارم دے رہے ہیں۔ اس طریقے کی شہر میں چرچا ہے کہ MIM کے پاس اور خاص طور سے آپ کا نام دے کسان کے پاس امیدوار نہیں ہے۔ جس طریقے سے اسلام پارٹی کے امیدواروں کا اعلان ہو رہا ہے، ان کو کٹ جا رہا ہے، تو ان کو یہاں سے عریضہ فارم دیا جا رہا ہے۔ اپنی بات کیسی ہے کہ کہنے والے سیاسی طور پر جو بھی بیان دے وہ دے سکتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج ہمارے پاس تمام سیاسی پارٹیوں سے زیادہ امیدواری کے خواہش مند لوگ موجود ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ۔ آج ایسا ہے کہ ہم نے اسمبلی الیکشن کا ہو یا اور کوئی سیاسی پروگرام کا ہو، ہم نے کسی شخص سے ایسا کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم آپ کو کارپوریشن میں ٹکٹ دیں گے، جیسا کہ دوسری سیاسی پارٹیوں میں ہوا ہے۔ آج ان کے لیے بہت بڑی دقت ہے کہ وہ کس کو خوش کریں اور کس کو ناراض کریں۔ لکڑی کا لڈو تو انہوں نے اسمبلی الیکشن سے پہلے سب کو دے دیا تھا، اور بیچارے ہاتھ میں لکڑی کا لڈو لے کے بیٹھے بھی تھے۔ آج جب ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے ناراض ہو کر کے ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کو باقاعدہ گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ تم جاؤ مولانا سے ٹکٹ لو، مولانا کی محنت سے، مولانا کے ماننے والوں کے ووٹوں سے چن کر کے آؤ، اس کے بعد ہمارے پاس آ جانا۔ اور اس سلسلے کے اندر ان کے پاس جو ہمارے بندے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ ہیں ہمارے لوگ، اور اللہ کا کرم ہے ان کی ناک کے بال کی طرح ہے، سانس بھی لیتے ہیں تو ہم کو معلوم رہتا ہے کہ ہاں سانس لی گئی۔ اور بات ایسی ہے کہ ایسے جتنے لوگ آ رہے ہیں ہم نے سب کو موسٹ ویلکم کیا ہے، اور کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور ہم ان کو یہی کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو ٹکٹ نہیں ملا، آپ ہمارے پاس آ گئے، لیکن ہم نے پہلے دن یہ طے کیا اور اعلان کیا کہ جو اسمبلی الیکشن میں ہمارے ساتھ رہا ہم کارپوریشن میں اس کے ساتھ رہیں گے۔ ہم نے یہ اعلان کیا ہے، اور ہم اسی طرح اپنی گائیڈ لائن لے کر کے چل رہے ہیں کہ جو ہمارا تھا ہم اس کو ٹکٹ دیں گے۔ جو نئے لوگ آ رہے ہیں، آج تک ہم نے اپنے لوگوں کو ابھی یس نہیں بولا ہے، تو کسی اور کو ہم کیسے ابھی یس بولیں گے؟
باقی اس طرح کی جتنی باتیں چل رہی ہیں وہ سب افواہ کے درجے میں. تو ایم کے صدر بھی گئے تھے, میدان بھی گئے ان کے پاس میں, اور کہا جو فائنل کیونکہ وہ اسمبلی میں آپ کے ساتھ دے یا نہ دے وہ آپ کو ان کے بارے میں کیا اس سے کہا کہ جیسا آپ بولے کہ ہم ٹکٹ نہیں دیں گے جو ہمارے ساتھ نہیں دیں. بات ایسی ہے کہ امتیاز جلیل صاحب نے پورے مہاراشٹر میں AIMIM کی تمام باڈیوں کو ڈیزالو کر دیا تھا. ابھی تک انہوں نے نئی باڈی تشکیل نہیں دی. اس لیے آج جتنے ذمہ داران تھے وہ پد پر نہیں ہیں, ذمہ دار ہیں پد پر نہیں. اور ہم لوگوں, میں نے یہ ذاتی طور پہ طے کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی اکیلے فیصلہ نہیں لے گا. ہم باہمی مشورے سے پارلیمنٹری بورڈ کی رائے کو سامنے رکھ کر کے جو جائزہ کمیٹی بنے گی, سروے کمیٹی کی جو رپورٹ ہوگی, اس رپورٹ کو سامنے رکھ کر کے ہم فیصلہ کریں گے. اور پہلی میٹنگ ہماری آج ہوگی انشاءاللہ. کانگریس پارٹی سے گٹھبندھن کی بات چل رہی ہے, تو کیا گٹھبندھن ہوگا؟ بات چل رہی ہے, کانگریس پارٹی سے گٹھ بندھن کی بات چیت چل رہی ہے, لیکن ابھی کسی نتیجے پر ہم لوگ پہنچے نہیں. جس دن نتیجے پر پہنچیں گے, جس وقت بات ہو جائے گی, ہم اگر ہمارا گٹھ بندھن ہوگا تو ہم مشترکہ پریس کانفرنس سے لے کر کے اس کو ڈکلیئر کریں گے. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وکیل قریشی کو ٹکٹ دینا ہے نہیں دینا ہے, ہم نے ترجیح ان لوگوں کو دینے کا فیصلہ کیا ہے جو اسمبلی الیکشن میں ہمارے ساتھ تھے. باقی اگر کسی نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو ابھی تک تو میرے کان پر ان کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی. ابھی انہوں نے ان سے کیا بات چیت کی مجھے نہیں معلوم. اگر ان کی طرف سے میرے کان پر کوئی بات آئے گی تو ہم پارلیمنٹری بورڈ میں رکھیں گے. آپ کے عہدے پہ کوئی نہیں, پورے مہاراشٹر میں کوئی بھی ہو تو پھر مالیگاؤں شہر میں کارپوریشن کے لیے کون ویکسین ملے گا, اس کی ذمہ داری کس ہے؟ امتیاز جلیل صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے وہ آج مہاراشٹر کے صدر ہے, اور کچھ لوگوں کو, کسی کو کارگزار صدر بھی بنایا گیا ہے. میری ان سے بات چیت ہے. ابھی حیدرآباد میں گیا تھا تو وہاں پہ ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی, اور ہم لوگ جو ہے صدر محترم کے فیصلے پر آگے بڑھیں گے. وقت بہت کم بچا ہے, اتنے کم وقتوں میں ابھی اعلان سب ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارے وقت میں برکت ہوتی ہے. بے چینی بہت زیادہ ہے وکیل صاحب, جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو لے کے آپ کے ماننے والوں میں, شہریان میں, ابھی تک وکیل صاحب خلاصہ نہیں کر. ابھی کیا ہے, جو لوگ 6 مہینے سے محنت کر رہے ہیں انہوں نے کیا ماحول بنا لیا, اور اللہ کا احسان ہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, اور شہر کا ایک بہت بڑا طبقہ ووٹروں کا ہمارے ساتھ ہے. جس دن ہم الیکشن کے نام سے باہر نکلیں گے, الیکشن انشاءاللہ گرم ہو جائے گا.